جوانوں مل کر ملک و ملت کی تعمیر کریں، آؤ جوانوں مل کر ملک و ملت کی تعمیر کریں، آباء و اجداد کی ہم تاریخ کو پھر تحریر کریں، آباء و اجداد کی ہم تاریخ کو پھر تحریر کریں۔ ظلم ہو اس دھرتی پر ہم کو یہ ہرگز تسلیم نہیں، فرعون و شداد کی کرتے ہرگز ہم تعظیم نہیں، ظلم ہو اس دھرتی پر ہم کو یہ ہرگز تسلیم نہیں، فرعون و شداد کی کرتے ہرگز ہم تعظیم نہیں، دین حق پیغام خدا کا دیتا یہ تعلیم نہیں، دین حق پیغام خدا کا دیتا یہ تعلیم نہیں، دور کریں دنیا سے اندھیرا علم سے تنویر کریں، آؤ جوانوں مل کر ملک و ملت کی تعمیر کریں، آؤ جوانوں مل کر ملک و ملت کی تعمیر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کرونا وائرس کی وجہ سے ملک کا ساری معیشت تباہ ہوئی ہے، تجارت تباہ ہوئی ہے، لیکن سب سے زیادہ اگر ہم اس کا اندازہ لگائیں تو تعلیمی اداروں کو ہوا ہے اور ہماری تعلیم کو ہوا ہے۔ اس وقت پورے ملک میں جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں وہ 2,07,000 ہیں، جن میں 15 لاکھ اساتذہ بچوں کو تدریسی فرائض سر انجام دیتے ہیں، جبکہ ان کا سپورٹنگ سٹاف جو ہے وہ 7 لاکھ ہے۔ اس طرح 2.5 کروڑ بچے وہ مختلف تعلیمی اداروں میں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو یہ بچے اب تقریباً نصف برس سے وہ تعلیم سے محروم ہیں اور اس کا کوئی بھی احساس نہیں کیا جا رہا۔ باقی ادارے جتنے بھی ہیں ان کو کھول دیا گیا ہے، تعلیمی مارکیٹیں، شاپنگ مال اور سیاحت کو پر پابندی اٹھا دی گئی ہے، اور منڈیاں بھی ہو رہی ہیں مویشیوں کی، اور ہر جگہ جہاں بھی لوگوں کا گیدرنگ ہو رہی ہے وہ بآسانی ہو رہی ہے، لیکن اگر تالے ہیں تو وہ تعلیم پر تالے ہیں اور تعلیمی اداروں پر ہیں۔ اور حال تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے PUBG کی بندش کا بھی نوٹس لے لیا ہے، لیکن تعلیمی اداروں کوئی پسند حال نہیں ہے، اور خصوصاً جو چھوٹے تعلیمی ادارے ہیں ان کا جو مالکان ہیں وہ بری طرح متاثر ہو کر رہ گئے ہیں اور قرضوں میں وہ جکڑ گئے ہیں، اور بعض تو ایسے ہیں کہ جو انہوں نے اپنے ادارے جو فروغ کرنے پر وہ مجبور ہو گئے ہیں۔ حالات میں آل پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن اور کالج ایسوسی ایشن کے وفد نے بھی وزیر تعلیم پنجاب مراد سے بھی ملاقات کی ہے اور تعلیمی ادارے کھولنے کا کہا ہے، جبکہ نجی تعلیمی اداروں کی جو نمائندہ تنظیم ہے وہ نیشنل ایسوسی ایشن فار ایجوکیشن نافع نے، اور ان کے ڈائریکٹر جناب ہدایت خان صاحب شروع سے اس معاملے میں وہ انتہائی فعال رہے ہیں، اور وہ لاہور میں بھی اور پشاور اور کوئٹہ اور دیگر علاقوں میں بین صوبائی پریس کانفرنسیں اور تعلیمی کانفرنسیں ان کا انعقاد انہوں نے کیا ہے، جبکہ حال ہی میں انہوں نے اسلام آباد میں بھی ایک بڑی تعلیمی کانفرنس کا انعقاد کی ہے کہ جس میں پورے پاکستان کی نمائندہ تعلیمی اداروں کی تنظیموں نے اور ان کے نمائندوں نے اور ان کے سربراہان نے شرکت کی ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ ہم جو ہے 15 اگست کو انشاءاللہ تعلیمی ادارے، نجی تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کھول دیں گے۔ دوسری طرف حکومت نے اپنا موقف بھی بیان کیا ہے، وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تعلیمی اداروں کی سربراہان کی مشکلات کا احساس ہے، اور انہوں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے وہ بات کر رہے ہیں تاکہ ان کی مشکلات کے ازالے کے لیے انہیں آسان شرح پر قرضے دیے جائیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کئی ممالک نے جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسکول کھولے، لیکن بعد میں انہیں بند کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ 15 ستمبر ہم نے اس حوالے سے یہ تاریخ رکھی ہے کہ عید الاضحیٰ اور عاشورہ محرم کے مذہبی اثرات کا ہم جائزہ لے سکیں اور اس کے بعد پھر اپنا جو ہے فیصلہ وہ کر سکیں۔ تاہم یہ بات بھی غور طلب ہے کہ انہوں نے تعلیمی خصوصاً جو چھوٹے تعلیمی ادارے ہیں ان کے لیے کسی گرانٹ کا اعلان نہیں کیا، بلکہ اس کی بجائے انہیں آسان شرائط پر قرضے فراہم کرنے کا عندیہ دیا، اور یہ آسان شرائط ظاہر ہے کہ سود کے ساتھ ہی ہیں، بلا سود قرضے ہوتے تو پھر بھی اس کا کوئی بات ہو سکتی تھی۔ جیسے کہ پہلے ذکر ہوا ہے، ڈائریکٹر نیشنل ایسوسی ایشن فار ایجوکیشن یعنی نافع کے جو ڈائریکٹر ہدایت خان صاحب ان کا ذکر ہوا، تو انہوں نے بھی مزید اپنی کارروائیوں اور کاوشوں کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے
SOPs ترتیب دی ہیں جو کہ تعلیمی اداروں کھلنے کے سلسلے میں بیان کیے گئے ہیں، اور یہ حکومت کی طرف سے بھی یہ بھی مطالبہ تھا کہ تعلیمی اداروں کے سربراہان جو ہیں وہ وزارت تعلیم سے وابستہ جو افراد ہیں وہ آپس میں مل بیٹھ کر SOPs ترتیب دیں۔ چیز کیا ہیں ان کا بھی کچھ نہ کچھ ذکر ہم کر دیتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ طے کیا گیا ہے کہ اسمبلی اور بڑے پروگرامات اسکول میں نہیں ہوں گے، اور انتظامیہ ٹرانسپورٹ والوں کے ساتھ مل کر کوئی SOPs جو ہے بنائیں گی، اور ایسے مقامات اسکول میں جہاں کی گیدرنگ زیادہ ہوتی ہے تو ان میں سماجی فاصلہ برقرار رکھا جائے گا، یعنی کہ لائبریری، لیبارٹری اور کنٹین وغیرہ۔ اور یہ بھی طے کیا گیا ہے کہ ماسک اور گلوز جو ہے وہ بچوں کو اس کی پابندی کرائی جائے گی، اور اسکول ٹائم کے دوران جو ہے وہ کھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، البتہ وہ پانی کی باٹل اپنے ساتھ وہ لا سکتے ہیں۔ اس طرح بچوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانے سے بھی گریز کیا جائے گا۔ SOPs میں یہ بھی طے کیا گیا ہے کہ پہلی شفٹ اسکول کی وہ 8:30 سے 10:30 بجے تک ہوگی، جبکہ دوسری شفٹ 10:45 سے لے کر 1:10 پر ہوگی۔ اس کے ساتھ یہ بھی طے کیا گیا ہے کہ پہلی سماعی کے امتحانات اکتوبر میں ہوں گے، اور بچے جو ہیں ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کریں گے۔ جو بچہ ابھی تک کورس حاصل نہیں کر سکے وہ 15 اگست تک وہ کورس حاصل کر لیں، اور امتحان کے دوران بھی اور کلاس رومز میں بھی بچوں کو SOPs کے ساتھ بٹھایا جائے گا۔ اس طرح یہ شاندار SOPs تیار کیے گئے ہیں، اور امید ہے کہ حکومت اس سلسلہ میں کوئی مزید لعل کا مظاہرہ نہیں کرے گی، اور تعلیمی کو مزید تباہ ہونے سے بچاتے ہوئے یہاں ان ساری نمائندہ ایسوسیشن کا مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے 15 اگست تک وہ اسکول کھول دے گی۔ اس سلسلہ میں نیٹ میں بھی آواز بلند کی گئی، اور اس معاملات پر ڈائریکٹر نافع نے ایک پریس کانفرنس بھی کی، جو کہ آگے ویڈیو کے باقی حصے میں آپ دیکھیں گے، اس لیے پوری ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ اے دوستوں ملیں تو بس ایک پیام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا۔ اے دوستوں ملیں تو بس ایک پیام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا۔ اے دوستوں ملیں تو بس ایک پیام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا۔ کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، میں کچھ نہ جانتا تھا سب کچھ مجھے سکھایا۔ کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، میں کچھ نہ جانتا تھا سب کچھ مجھے سکھایا۔ خاص کر جو چیئرمین صاحب میں رکھنا چاہتا ہوں مسئلہ، اس وقت 15 لاکھ اساتذہ کرام ہیں، 2.5 کروڑ پرائیویٹ اسکول میں پڑھنے والے طلبہ ہیں۔ وہ 15 لاکھ اساتذہ کرام جو پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتے ہیں، گزشتہ 4 مہینوں سے ان کو تنخواہ نہیں مل رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں یہ 15 لاکھ اساتذہ کہاں جائیں گے؟ اسی طرح دینی مدارس میں 35 لاکھ طلبہ زیر تعلیم ہے، 2.5 لاکھ وہاں اساتذہ ہیں، مدرسین ہیں، وہ پڑھا رہے ہیں، 4 مہینوں سے ان کو تنخواہ نہیں مل رہی ہے۔ یہ بھی پاکستانی ہے، اس پاکستان پر ان کا بھی حق ہے۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ اس بجٹ میں کم از کم ان کے لیے کوئی سہولت رکھی گئی، لیکن اس طرح کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ ہیڈز ہیں، انہوں نے شرکت کی اور انہوں نے ڈسکشن میں حصہ لیا، اور ڈسکشن میں جس بات پہ اتفاق کیا گیا اور کثرت رائے سے ہم نے ایک تاریخ کا اعلان کیا ہے کہ اس تاریخ کو ہم پاکستان بھر کے نجی تعلیمی ادارے کھولیں گے، کیونکہ کچھ جو سرمائی علاقے ہیں اس میں 8 مہینوں سے، اور جو گرم علاقے ہیں سمر زون ہے اس میں تقریباً 6 مہینوں سے تعلیمی ادارے بند ہیں، اور ہماری قوم کے بچوں کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ پاکستان میں اس وقت کوئی 2,07,000 نجی تعلیمی ادارے ہیں۔ ان تعلیمی اداروں میں پڑھانے والے اساتذہ کی تعداد یہ 15 لاکھ ہے، سپورٹ سٹاف
یہ کوئی 7 لاکھ ہے تو 22 لاکھ لوگ پچھلے 6 مہینوں سے بے روزگار ہے، اور اس کے علاوہ ان تعلیمی اداروں کے اندر 2.5 کروڑ پاکستانی بچہ تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ 2.5 کروڑ بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے، وہ پچھلے کچھ علاقوں میں 8 مہینوں سے اور کچھ علاقوں میں تقریباً 6 مہینوں سے وہ زیور تعلیم سے آراستہ نہیں ہو رہے ہیں۔ تو اب جبکہ کرونا روبہ زوال ہے اور اس کے کیسز کم آ رہے ہیں، ہم نے بارہا حکومتی پاکستان سے مذاکرات کیے۔ ہم نے خیبر پختونخوا میں چیف منسٹر، وزیر تعلیم اور پنجاب میں وزیر تعلیم کے ساتھ اور گورنر پنجاب کے ساتھ اور بلوچستان میں حکومت کی وزراء کے ساتھ اور سندھ میں حکومتی وزراء کے ساتھ ہم نے مذاکرات کیے۔ ہم نے احتجاج بھی کیا، ہم نے صوبائی اسمبلیوں کے سامنے احتجاج کیا، ہزاروں کی تعداد میں اساتذہ اور پرنسپل صاحبان نے اپنا احتجاج ریکارڈ کیا۔ مذاکرات کے بہانے ہمارے احتجاج کو نقصان بھی پہنچانے کی کوشش کی گئی، لیکن ہمارے مطالبات کو انہوں نے اہمیت نہیں دی۔ آج ہم تمام ایسوسییشن مل کے پاکستان بھر کے مرکزی اور صوبائی صدور میرے ساتھ ادھر موجود ہیں، ہم سب مل کے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ 15 اگست سے ہم پاکستان بھر کے لاکھوں تعلیمی ادارے انشاءاللہ کھولیں گے، اور اگر حکومت نے ہمارے تعلیمی اداروں کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو ایک انشاءاللہ اسلام آباد میں ملین مارچ کریں گے، 10 لاکھ لوگ جمع کریں گے انشاءاللہ، اور پاکستان میں ہم احتجاج پہ پھر مجبور ہو جائیں گے، پھر ہم ایک ایسی تحریک چلائیں گے، اور اس کے بعد ہم صوبائی لیول پہ آل پارٹیز کانفرنسز کریں گے، تمام سیاسی جماعتوں کو انشاءاللہ اپنے پش پہ کھڑا کریں گے، اور یہ ایک ایسی تحریک ہوگی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حکومت کو پیچھے گرا دے انشاءاللہ۔ یہ تحریک پھر اس وقت تک جاری رہے گی۔ اس لیے حکومتی وقت سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جو تاریخ ہم نے اعلان کی ہے اس میں آپ رخنہ نہ ڈالیں۔ 15 اگست کو انشاءاللہ کراچی سے لے کر چترال تک اور گوادر سے لے کر کشمیر تک انشاءاللہ تمام تعلیمی ادارے کھولیں گے انشاءاللہ۔ جی